إلا بغتة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم طلبہ عزیز، اس سے پہلے بیان میں امام مہدی علیہ رضوان کی 4 جنگوں پر بات ختم ہوئی تھی. اس سے آگے بات کرتے ہیں. جیسے آپ تمام جانتے ہیں کہ ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی ہوتے ہیں. جب جنگ ہوتی ہے تو دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی ہوتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے دوست بھی ہو گئے اور دشمن بھی ہو گئے. 3 دوست ہو گئے جسے حدیث میں حامی و ناصر کہا گیا ہے. پہلے نمبر پر جاءت من قبل خراسان، حدیث میں فرمایا کہ وہ جو کالے جھنڈوں والا لشکر ہوگا وہ حضرت امام مہدی کا دوست ہوگا، یعنی ان کی حمایت اور ان کی مدد کے لیے آئے گا. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ خراسانی لشکر طالبان کو کہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا کچھ حصہ اور پورا افغانستان اور اس کے علاوہ تھوڑا سا حصہ ایران کا ہوتا ہے. تو یہ پورا ایک طالبان کا سلسلہ جو 1980 سے چلا آیا ہے. آج علماء کرام نے تطبیق دی ہے کہ کالے جھنڈوں والا لشکر یہی ہے. یہ حضرت امام مہدی کا دوست ہوگا، یعنی سپورٹیبل سسٹم ہوگا. اور دوسرا 7 علماء کی وہ جماعت جو حضرت امام مہدی کی تلاش کرتے ہوئے انہیں پہچانے گی، یہ بھی آپ کے دوست ہو گئے. اور تیسرا عرب میں جو بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے مجاہدین ہیں جو جیل میں قید کر دیے گئے تھے. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ شیخ صالح آل طالب کو 2018 میں آپ نے مکس گیدرنگ پر کچھ کہا تھا حکومت کے خلاف، تو انہیں جیل میں ڈال دیا گیا 4 سال کی قید. پھر 2022 میں ان کی سزا کو 10 سال اور بڑھا دیا گیا، ابھی وہ جیل میں ہی قید ہے. تو یستخرج من کان فی السجن من بنی ہاشم، حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سب سے پہلے میرے آل رسول میں سے جو لوگ جیل میں قید ہو گئے انہیں رہا کرے گے حضرت امام مہدی علیہ رضوان. یہ جا کے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو گئے. تو یہ 3 جماعتیں ہیں. آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ پہلی جماعت کون سی ہے؟ ایک طالبان، دوسری جماعت 7 علماء کی جماعت، اور تیسری بنو ہاشم کے مجاہدین. اور 3 دشمن بھی ہو گئے. سب سے پہلے عرب حکمران، یہ حضرت امام مہدی کے دشمن ہو گئے، آپ کو مٹانے کے لیے کوشش کریں گے سارے کفار مل کر. اور دوسرے جو آپ کے دشمن ہو گئے وہ سفیانی کا لشکر، جو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جو ملک شام سے چل کر مدینہ المنورہ آئے گا اور حضرت امام مہدی کو مارنے کے لیے تیاری میں ہوگا کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک مقام ہے، مقام بیدا، وہاں پر وہ دھس جائے گا. یخسف باولہم وآخرہم، 12,000 کا وہ لشکر ہوگا، وہ دشمن ہوگا حضرت امام مہدی کا. اور تیسرے نمبر پر عالم کفر، اقوام متحدہ جسے کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن، اگر ہماری زبان میں اسے کہے تو اقوام دہشت گردیہ، کہ وہ اقوام متحدہ کے نام پر اسلام کے خلاف چال چلتے ہیں، تو وہ امام مہدی کے دشمن ہو گئے. اب آتے ہیں امام مہدی علیہ رضوان کی کوالٹیز کیا ہوگی، خصوصیات کیا ہوگی. سب سے پہلے 40 سال کی عمر میں جب اعلان کرے گے اس کے بعد صرف آپ 7 سال زندہ رہیں گے، یعنی 47 سال آپ کی عمر ہوگی، جس میں سے 2.5 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4.5 سال میں پوری دنیا میں اسلامی قانون نافذ کریں گے. تو یہ ایک کوالٹی آپ کی ہے کہ 4.5 سال میں 4 بڑی بڑی جنگیں لڑ کر پوری دنیا میں اسلامی گورنمنٹ آپ نافذ کریں گے. تو یہ ایک پہلی خصوصیت. دوسری خصوصیت فرمایا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درجہ کم ہوگا مگر آپ امام بن کر آئیں گے، آپ پوری امت کے امام ہوگے. یہ دوسری آپ کی کوالٹی.
تیسری کوالٹی آپ کی یہ ہے کہ آپ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام والا کردار ادا کریں گے. جب دجال نکلنے کے قریب ہوگا تو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ 3 سال تک قحط کا زمانہ ہوگا. پہلے سال بارش کو 1/3 روکا جائے گا، پیداوار کو روکا جائے گا. دوسرے سال آدھی بارش کو اور آدھی پیداوار کو، اور تیسرے سال پوری بارش اور پوری پیداوار کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک دے گا. پھر دجال نکلے گا. تو یہ جو 3 سال ہیں حضرت امام مہدی علیہ رضوان مسلمانوں کے لیے اناج اور غلے کو جمع کرے گے، اسٹوریج کرے گے. یہ آپ کی خصوصیت اور کوالٹی ہوگی. امام مہدی کی خلافت کی یعنی گورنمنٹ کی کوالٹی کیا ہوگی، خصوصیت کیا ہوگی؟ 3 بڑی خصوصیت حدیث میں فرمایا. یلقل اسلام بجرانہ فی الارض، کہ زمین میں اسلام پوری طاقت کے ساتھ آپ نافذ کریں گے، پوری طاقت کے ساتھ. یہ آپ کی کوالٹی ہوگی، یعنی کوئی لچک نہیں ہوگی اس میں، کوئی وہاں پر ڈر اور خوف کا ماحول نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ حضرت امام مہدی خود اعلان کرے گے کھڑے ہو کر کہ آج سے غریبی ختم، بے روزگاری ختم، مہنگائی ختم. جب آپ آ رہے تھے، آپ کے آنے سے پہلے کی نشانی تھی کہ بے روزگاری زیادہ ہو جائے گی، مہنگائی زیادہ ہو جائے گی اور فحاشی عریانی زیادہ ہو جائے گی. تو اب آپ جب جا رہے ہیں، کیونکہ اب آپ اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں ہیں، تو آپ کی حکومت کی کوالٹی یہ ہوگی. دعوے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جب حکومت میں آ جاتے ہیں، ستہ میں آ جاتے ہیں، ہم غریبی کو مٹا دیں گے. وہ غریبی کو مٹانے کے بجائے غریبوں کو مٹا دیتے ہیں. لیکن حضرت امام مہدی علیہ رضوان یہ کر کے دکھائے گے. غریبی ختم ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی اور مہنگائی بالکل بھی ختم ہو جائے گی. آج کے زمانے میں مہنگائی بہت زیادہ ہے. یہ آپ کی خلافت کی پہلی خصوصیت. دوسری خصوصیت اعلان خود آپ کریں گے. تیسری خصوصیت یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، جیسے زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی ایسے ہی اس زمین کو حضرت امام مہدی عدل اور انصاف سے بھر دیں گے. صرف انصاف اور عدل ہوگا اور نرمی ہوگی اور اخوت ہوگی اور اخلاق ہوگے اور آپس میں بھائی چارہ ہوگا. یہ ہوگا کب؟ جب حضرت امام مہدی کی خلافت ہوگی. یہ آپ کی خلافت کی خصوصیت ہے. حضرت امام مہدی علیہ رضوان جو 2.5 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے، ان میں ایک جنگ میں آپ شرکت کریں گے، وہ دجال کے خلاف جو آخری جنگ ہوگی. حضرت امام مہدی ہوگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوگے اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. وہ ایک جنگ میں آپ 2.5 سال میں شرکت کریں گے. اس کے بعد آپ کا انتقال ہوگا. فیصلی علیہ المسلمون، مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے. فیدفنونہ ببیت المقدس، اور آپ کو بیت المقدس میں دفن کر دیا جائے گا. یہ حالات تھے ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المہدی الجابر الہاشمی المدنی آل رسول محمد بن عبداللہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے حالات بہت کم وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اب آتے ہیں دجال پر. دجال کا نام دجال کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ دجل کو عربی میں کہتے ہیں، یہ عربی ورڈ ہے دجل. اس کا ٹرانسلیشن اگر اردو میں کرے گے تو دھوکے باز بنے گا اس کا ٹرانسلیشن. اگر دجال کو لے گے تو گویا ایسا ہے کہ پوری دنیا کے دھوکے بازوں کو جمع کریں، تو دھوکے بازوں کو جمع کرنے کے بعد جو ایک بڑا ورڈ بنتا ہے وہ ہے دجال. یعنی دجال میں اتنی دھوکے بازی ہوگی کہ اس سے بڑا دھوکے باز اس زمین پر کوئی آیا نہیں ہوگا. اتنا بڑا وہ دھوکے باز ہوگا، اس کے نام سے ہمیں پتہ چلتا ہے. دجال پیدا کب ہوا؟ ما من نبی الا قد انذر قومه بالدجال ونوح قد انذر قومه بالدجال. فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت نوح کے زمانے میں دجال موجود تھا. دوسری روایت جو صحیح ہے، وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے ضعیف ہوتی ہے، مدلس ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں شک ہے. لیکن یہ یقین اور صحیح اور متفق علیہ جو حدیث ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دجال بھی تھا اور سرکش جنات و شیاطین بھی تھے. جہاں سرکش جنات و شیاطین کو آپ نے قید کیا، وہاں پر دجال کو بھی آپ نے قید کیا. اور دجال کا جو ایک لقب ہے المسیح، یہ لقب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دیا تھا. کیوں دیا تھا؟
دو لقب ہیں، ایک مسیح عیسیٰ اور ایک ہے مسیح دجال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے اور دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے اس کا مادہ جو ہے، یعنی اس کے جو مین ورڈ ہے جس سے وہ مسیح بنا ہے، سین یا ہا، سیحون سے۔ سیحون یعنی گھومنے پھرنے والا۔ ہم نے سنا ہوگا کہ سیاحتی مقام ہے کہ مسافرین کے لیے، یعنی گھومنے پھرنے کی ایک جگہ ہے۔ بالکل ایسے ہی سیحون سے مسیح بنا ہے، یعنی 40 دن میں پوری دنیا میں وہ گھومے گا۔ اسی لیے لقب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے المسیح کا دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے جو مسیح ہیں اس کے جو مین مصدر ہے، ورڈ ہے جس سے مسیح بنا ہے، وہ میم سین ہا ہے، مسح۔ جیسے ہم چہرے پر مسح کرتے ہیں، بالوں پر مسح کرتے ہیں کہ ہاتھ پھیرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ہاتھ پھیر کر آپ نابینا کی بینائی واپس لاتے اور مردے کو زندہ کرتے، اور برس اور جذام جو یعنی بیماری ہے اس کو دور کرتے ہاتھ پھیر کر۔ اسی لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے، اور اس کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گھومنے پھرنے والا تھا۔ لیکن دنیا کی جو عقل مند ترین قوم ہے وہ بیوقوف بن گئی اس لقب کی وجہ سے اور اس ٹائٹل کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے مسیح دجال سمجھا اور مسیح دجال کو عیسیٰ مسیح سمجھا۔ جیسے عیسائی قوم ہے، یہودی ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسیح بول کر کرتے ہیں، یعنی ان کی نظر میں دجال مسیح ہے، حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ مسیح کو اینٹی کرائسٹ اور مسیح سمجھتے ہیں، مگر ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ جس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں وہ عیسیٰ مسیح کی تیاریاں نہیں کر رہے ہیں، وہ مسیح دجال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے ساتھ عیسائیوں کو بھی لے لیا جو پالزم کو فالو کرتے ہیں۔ یہ بھی میں مختصر میں بتا دوں، حالانکہ بہت طویل ہے، عنوان نہیں ہے، لیکن آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ عنوان کے تحت ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے زمانے میں جو کرسچینٹی ہے، کرسچن لوگ ہیں، وہ اصل عیسائی نہیں ہیں، وہ پالزم کو فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں ابو جہل تھا، اسے کہا جاتا تھا، پاول کہا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری جاسوسی وہ کرتا تھا، اور آپ کو مارنے کے پیچھے جو آدمی بھیجا وہ پاول ہی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے تلاش کیا اور مارنے کے لیے آمادہ ہوئے، اور زندہ آسمان پر اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو اٹھایا، تو اس کے بعد یہ جو پاول تھا اس نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں عیسیٰ مسیح میرے خواب میں آئے، اور انہوں نے مجھے تحفے میں، گفٹ میں مجھے نبوت دی، اور کہا کہ تم اس نبوت کو کنٹینیو کرنا، یعنی میری قوم پر جو میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا اب اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو پاول نے اس وقت جب وہ عیسائیت کو آگے بڑھا رہا تھا، اور جیسے نبی شریعت کو نافذ کرتے ہیں، لاگو کرتے ہیں، تو پاول نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دیکھو، اگر میں نبی بن چکا ہوں تو شریعت کی اب تمہیں ضرورت نہیں ہے، اب جو میں کہوں گا وہ حرف آخر ہے۔ پہلی غلطی اس نے یہ کی۔ دوسری غلطی اس نے یہ کی، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا، حضرت عیسیٰ نے اپنے بارے میں کبھی نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، کبھی نہیں کہا۔ آپ کے انتقال کے بعد 100 سال کے بعد آپ کے بارے میں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں تو اپنی طرف سے لکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ اس نے جو پاول نے کہا کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹے کے لیے 2 ورڈ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے ابن اور ایک ہے ولد۔ ابن کہتے ہیں عربی زبان میں، چچا کے بیٹے کو بھی بیٹا کہتے ہیں، خالو کے بیٹے کو بھی بیٹا کہتے ہیں، اپنے خود کے بیٹے کو بھی بیٹا کہتے ہیں، یعنی وسیع لفظ ہے، کسی اور کے بیٹے کو اپنا بیٹا ابن کہہ کر ہم بنا سکتے ہیں۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں بیٹا ذرا کرسی لے لو، بیٹا ذرا پانی لے لو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا حقیقی اور سلوبی اور نسبی اور سگا بیٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان میں ہم پیار و محبت سے کسی کو مخاطب ہوتے ہیں تو بیٹے کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو بالکل عربی میں ابن کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے، مگر ولد جہاں پر کہا جائے گا تو اس کا میننگ یہ ہے کہ لاڑ والا نہیں ہے، یہ اوریجنل والا ہے، یعنی سگا بیٹا۔
تو وہ جو پال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ جو ہے عیسیٰ مسیح یہ اللہ کے نسبی بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشر، یعنی اللہ نے خود اپنے پیٹ سے جنا ہے حضرت عیسیٰ مسیح کو، جو ولد کا لفظ کر دیا اس نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گدھے کا بیٹا گدھا، کتے کا بیٹا کتا، انسان کا بیٹا انسان. اب جب اس نے کہا کہ یہ اللہ کے نسبی بیٹے ہیں، ولدی بیٹے ہیں، تو اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے اور اللہ بھی خدا ہے اور میں بھی خدا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے وہ بھی خدا ہے. تثلیث کا عقیدہ اس نے لوگوں کو دیا کہ تین خدا ہے ہمارے، اب ایک خدا نہیں ہے. اب حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے، اللہ بھی خدا ہے، اور اماں مریم بھی خدا ہے، اور میں بھی نیچے خدا ہوں. تو لہٰذا ایک وسیع و عریض معنی کر دیا اور لوگ گمراہ ہوتے گئے. پھر اس نے کہا کہ دیکھو شادی کا کوئی رواج نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی طریقے پر شادی کر سکتا ہے، شادی کرو گے بھی تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کرو گے تو ٹھیک ہے. اس لیے کہ اس نے بہت بڑی بات کہی، اللہ کرے آپ کے دماغ میں آ جائے. اس نے کہا کہ یہ ورڈ جو ہے یہ پاول کے اپنے ورڈ ہیں، یہ بائبل کے نہیں ہیں، یہ اس کے اپنے ورڈ ہے جو اس نے اس زمانے میں عیسائی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہا. اس نے کیا کہا کہ دیکھو جو ذلیل ترین موت عیسیٰ کو دی گئی، یعنی پھانسی پر لٹکایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے سب کی طرف سے ایک کفارے کے طور پر دنیا سے چلے گئے. اب جو بھی کوئی گناہ کرے گا اس کا اسے عذاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے جو نبی تھے عیسیٰ مسیح وہ ساری تکلیفیں دنیا سے برداشت کر کے چلے گئے. اب ان کے ماننے والوں کو کوئی تکلیف ہوگی نہیں، جو ان کا ماننے والا ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. اس نے کفارے کا عقیدہ دیا پاول نے. تو اب عیسائی جو کھل کر گناہ کرتے ہیں، گانے سنتے ہیں، ناچتے ہیں، اوپن کانسرٹ ان کے ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے ان کا یہ ہے کہ دیکھو جنت اور جہنم تو ہے، لیکن جنت صرف ہمارے لیے ہے. جنت کو بک کر کے آگے حضرت عیسیٰ مسیح، اتنے بڑے اس نے گمراہی. تو لہٰذا قرآن نے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانے. تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حضرت مسیح کو عیسیٰ مسیح کہتے ہیں اور دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں، اس میں وہ کنفیوز ہو گئے. اب آتے ہیں کہ دجال ظاہر کب ہوگا. اصفہان کی ایک پہاڑی ہے، وہاں سے وہ 70,000 یہودیوں کے ساتھ ظاہر ہوگا، اور اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے دوست ہو گئے اور اس کی مدد کریں گے. اب دجال کا حلیہ کس طرح ہے. ایک چیز ہے کہ دجال کی ایک آنکھ ہے، حدیث میں یہ ذکر ہے، اور بائیں آنکھ کو ممسوح کہا جاتا ہے، یعنی مٹی ہوئی، یعنی بالکل مٹی ہوئی یہ بائیں آنکھ ہے. اور جو دائیں آنکھ ہے وہ بیچ میں ہے اور انگور کے دانے کی طرح نکلی ہوئی ہے، اور اس کا شیپ اونٹ کے آنکھ کی طرح ہے، جیسے اونٹ کی آنکھ ہوتی ہے بالکل ایسے ہی دجال کی وہ آنکھ بنی ہوئی ہے. تو دجال کا یہ حلیہ، اس کے بال گھنگریالے ہو گئے، پیشانی اس کی چوڑی ہوگی، اور اس کے پیر ٹیڑھے ہو گئے، اور اس کے ہاتھ چوڑے ہو گئے، اس کا سینہ چوڑا ہوگا، اور وہ بڑا طاقتور ہوگا انسان، مگر طاقت اس کی جناتوں سے بڑھ کر ہوگی. دجال کی جنس کیا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے تو کیا کہیں گے؟ دجال انسان ہے. یہ جو شکیل بن حنیف کے ماننے والے یا جو بھی گمراہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دجال ایک ٹیکنالوجی ہے، دجال ایک مشین ہے، اور دجال ایک ملک ہے. تو ایسا نہیں ہے، دجال ایک انسان ہے. کیونکہ بڑے دجال سے پہلے چھوٹے موٹے دجال جو آئے گے وہ 30 آئے گے، سلاسون دجالون کذابون، 30 دجال آئے گے، وہ بڑے دجال کی مدد کرے گے، اس کا سپورٹیبل سسٹم بنے گے، اس کا ماحول کریٹ کرے گے، اور اس کے لیے آسانیاں فراہم کرے گے جیسے ابھی ہو رہا ہے. اور چھوٹے موٹے دجال وہ یہودیوں میں سے ہی ہو گئے. تو لہٰذا دجال جو ہے وہ انسان ہے. اب آتے ہیں کہ دجال سے کوئی ملا ہے. ہاں، دجال سے ملاقات ہوئی ہے. اے بیٹا وہ بچے تھوڑا آگے ہو جاؤ. حضرت ابو تمیم داری ایک صحابی ہیں، یمن کے رہنے والے تھے، لیکن اس زمانے میں آپ عیسائی تھے. جب آپ کا سفر ہو رہا تھا، سمندری سفر پر آپ جا رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے جماعت کے ساتھ، غالباً 50-60 لوگ ہو گئے. تو سمندری سفر جب آپ کا ہوا، لعب من البحر شہرن، حدیث میں ہے کہ آپ راستہ بھٹک گئے.
جب راستہ بھٹک گئے تو موجوں نے آپ کو ایک ایسے جزیرے پر لے کر جا کر کھڑا کر دیا کہ جہاں پر صرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں اور کانٹے دار جھاڑیاں اور سنگلاخ وادی تھی. ایک جزیرے پر جا کر آپ کا جہاز، سمندری جہاز رک گیا. آپ لوگ وہاں سے اترے اور اتر کر جب آگے بڑھنے لگے تو آپ نے ایک جانور کو دیکھا جس کا نام جساسہ ہے. جساسہ یہ جاسوسی سے لیا گیا ورڈ ہے. دنیا کا سب سے بڑا جاسوس یعنی تمام جاسوسوں کو جمع کر دیا جائے اور ان کی جتنی جاسوسی کی پلاننگ ہوگی ان میں سب سے بڑا پلانر اور سب سے بڑا جاسوسی کرنے والا یہ جساسہ ہے. یہ جو جانور ہے جب آپ نے دیکھا، ابو تمیم داری فرماتے کثیرت الشعر، بہت زیادہ بال تھے، آگے بھی پیچھے بھی، دائیں بائیں اوپر نیچے. ہمیں آگے پیچھے کا اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے کا حصہ کون سا ہے پیچھے کا حصہ کون سا ہے. تو اتنے زیادہ بال ہونے کی وجہ سے ہم گھبرا گئے لیکن وہ ہم سے انسانوں کی طرح بات کر رہا تھا. جب ہم تھوڑا آگے بڑھے تو اس نے اشارہ کیا ہمیں کہ ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے. جب ہم اور آگے بڑھے اس نے ہماری رہبری کی تو ہم نے دیکھا کہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ایک ہٹا کٹا اور وحشیانہ اس کی چہرہ ہے، یعنی وحشت ناک چہرہ ہے، ڈراؤنا اس کا چہرہ ہے اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے. اس کے ہاتھ اس کے گردن پر لگے ہوئے ہیں اور اس کے پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا. جب ہم اس کے قریب گئے تو ہم نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا کہ پہلے تم بتاؤ تم کون ہو. وہ کہنے لگے ہم عرب ہیں اور عرب سے آئے ہیں، راستہ بھٹک گئے. یہ جو جانور ہے اس نے ہمیں تم تک لایا ہے اور تم ہم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہو. تو دجال تھا وہ شخص، انی مخبرکم انی انا المسیح الدجال. یہ جب مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تمہیں بتا دوں کہ میں مسیح دجال ہوں. اب یہ جو دجال نے پوچھا، مفسرین محدثین علماء کرام لکھتے ہیں یہ جب جوابات پورے ہو جائیں گے تو دجال نکل جائے گا. اب ہمیں غور سے سننا ہے ان باتوں کو. اب تک آپ کا دھیان نہیں ہوگا تو کم سے کم اب آپ لگا لیجئے ان سوالات پر. دجال نے پہلا سوال کیا کہ نخل بیسان کا کیا حال ہے. نخل بیسان کہتے ہیں، بیسان ایک فلسطین میں شہر ہے اور نخل کہتے ہیں کھجوروں کا باغ. فلسطین میں یہ جو بیسان میں کھجوروں کے باغ ہیں یہ بڑے عمدہ اور کوالٹی والے مانے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں یہاں سے وہاں تک ان کی تجارت اس زمانے میں ہوا کرتی تھی. تو اس نے پوچھا نخل بیسان کا کیا حال ہے. وہ کہنے لگے آباد ہے ماشاءاللہ، کھجوریں پک رہی ہے، آ رہی ہے. وہ کہنے لگا عنقریب وہ اجڑ جائے گا اور ایک بھی کھجور وہاں پر نہیں لگے گا. دوسرا اس نے سوال کیا کہ عین زغر کا کیا حال ہے. یعنی زغر ایک چشمہ ہے. زغر حضرت لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کا نام زغر تھا اور ایک کا نام تبریہ تھا. تو جب آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا تو اسی مقام پر قبر بنائی گئی. تو وہاں پر ایک چشمہ تھا، اس چشمے کا نام ہی عین زغر رکھ دیا گیا، یعنی زغر کا چشمہ، یاد دہانی کے لیے کہ یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی مدفون ہے. تو عین زغر کے بارے میں اس نے پوچھا. اس زمانے میں زغر چشمے میں اتنا پانی تھا کہ فلسطین میں اکثر جگہوں پر اس زمانے میں کھیتوں کو پانی دیا کرتے تھے وہ زغر چشمے کے ذریعے سے. تو یہ عین زغر اور نخل بیسان دونوں ایک لائن میں ہیں. اب تیسرا اس نے سوال کیا عین زغر کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا وہ آباد ہے. وہ کہنے لگا عنقریب وہ اجڑ جائے گا، ویران ہو جائے گا، سوکھ جائے گا. تیسرا سوال اس نے کیا کہ تبریہ کا کیا حال ہے. بحیرہ تبریہ ایک بڑی سمندری جھیل ہے. تو وہ کہنے لگے ماشاءاللہ وہ آباد ہے اور بڑا اس میں پانی ہے. اس زمانے میں غالباً 20-22 فٹ اس میں پانی تھا، یعنی اتنی وہ گہری وہ جھیل تھی کہ اوپر تک 22 فٹ تک وہ پانی اٹھتا تھا اور ادھر ادھر پھیل جایا کرتا تھا اور بڑا فراوانی کا ماحول تھا اس زمانے میں. تو وہ کہنے لگا عنقریب یہ اجڑ جائے گا. جب یہ تینوں اجڑ جائے گے، سوکھ جائے گے اور قحط میں چلے جائے گے تو پھر میں نکلوں گا. پھر اس نے چوتھا سوال کیا کہ وہ ایک نبی ہے آنے والے تھے عرب میں، کیا وہ آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ تو کیا ہے. مکہ میں اس نے دعویٰ کیا تھا، لوگوں نے اسے بڑا پریشان کیا، ظلم و زیادتی کی، تو وہ مدینہ المنورہ چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے اس زمانے میں جا چکے تھے اور یہ عیسائی تھے حضرت ابو تمیم داری جس سے بات چیت ہو رہی ہے. تو دجال کہنے لگا
کہ خیر لہم ان تطیعوہ، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس نبی کی اطاعت کرو، اس کی بات مان لو. اگر تم اس کی بات نہیں مانو گے تو پھر تمہاری نسلیں مجھے خدا مانے گی اور میرے بہکاوے میں آ جائے گی. اس کے بعد اسی نے راستہ بتایا اور وہ لوگ پھر حضرت ابو تمیم داری وہاں نہیں گئے یمن، وہ مدینۃ المنورہ گئے اپنے ساتھیوں کو لے کر. مدینۃ المنورہ جب گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، صحابہ اکرام کو جمع کیا اور حضرت ابو تمیم داری کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ دیکھو یہ یمن کے رہنے والے ہیں اور یہ عیسائی تھے مگر اب مسلمان بن چکے ہیں، اسلام انہوں نے قبول کر دیا اور یہ خبر لے کر آئے ہیں جو تمہارا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. پورا واقعہ صحابہ اکرام کے سامنے آپ نے سنایا کہ انہوں نے دجال سے ملاقات کی اور اس نے فلاں سوال کیا اور آپ خوش ہوئے اور کہا ہاذہ طیبہ ہاذہ طیبہ، یہ میرا پاکیزہ شہر ہے، یہاں پر دجال کے ناپاک قدم نہیں پڑے گی، دجال یہاں پر نہیں آئے گا. اب میں آپ کو بتاؤں تینوں کی سچویشن کیا ہے 2022 میں. 2011 میں علماء کا ایک قافلہ گیا یہ تینوں چیزوں کے حال جاننے کے لیے، تو نخل بیسان کو جب انہوں نے دیکھا تو تعجب میں پڑ گئے. نخل بیسان میں ہزاروں درخت تھے آباد، کھجوریں آیا کرتی تھی. اسرائیل نے 1948 میں یعنی آج سے 74 سال پہلے اس نے قبضہ کر دیا تھا نخل بہسان پر. بہسان پورے شہر پر، پورے باغات پر اس نے 1948 میں قبضہ کر دیا. اس کے بعد دوبارہ اس نے اس کی کاشت ہونے نہیں دی، اس کی زراعت ہونے نہیں دی، اس کی پیداوار ہونے نہیں دی، کھیتی وہاں پر کسی کو کرنے نہیں دی. تو وہ کھجوروں کے باغ 2011 میں 15-20 وہاں پر صرف درخت موجود تھے، باقی پورا وہ سوکھا ہو چکا تھا. اب 2022 چل رہا ہے تو غالباً وہ پورا نخل بیسان سوکھ چکا ہے. دوسرا 1948 میں اس نے 3 چیزوں پر قبضہ کیا تھا. دوسری چیز جو تھی وہ کیا تھا؟ زغر کا چشمہ، حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کے نام پر جو موسوم ہے، تو اس پر بھی اس نے قبضہ کر دیا اور وہاں پر لہٰذا اس نے ایک بڑا جزیرہ بنایا ہے اسے سکھا کر. اب اس سے آگے جاتے بحیر تبریہ، یہ تینوں ایک لائن میں ہیں. جیسے یہ نخل بہسان ہے، اس سے آگے عین زغر ہے، پھر اس سے آگے بحیر تبریہ ہے. تو بحیر تبریہ میں اس زمانے میں 22 یا 25 فٹ پانی تھا، لیکن جب 2011 میں علماء کرام کی جماعت گئی ہے تو تعجب آپ کو ہوگا کہ صرف 2.5 یا 3 فٹ پانی تھا، صرف 2.5 یا 3 فٹ پانی تھا. 2022 میں غالباً وہ سوکھ چکا ہوگا. تو یہ 3 نشانیاں پوری ہو چکی ہے دجال کے آنے کی علامتوں میں سے. تو لہٰذا 1948 سے یعنی 74 سال سے ان کی مکمل تیاری اس پر ہو رہی ہے. اندازہ آپ لگائیے کہ کتنی تیاری وہ لوگ کر رہے ہوں گے. اب آتے ہیں دجال کا حلیہ. میں آپ کو بتا رہا تھا اس میں ایک اہم ترین بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آنکھ والے انسان کو سب عیبدار سمجھتے ہیں. یعنی خوبصورت کوئی سمجھتا ہے اسے؟ نہیں سمجھتا. اگر کوئی ایک آنکھ والا بچہ آپ کی اکیڈمی میں پڑھے تو کیا آپ اسے دوست بناؤ گے؟ دوست بناؤ گے؟ نہیں بنائے گے. کیوں؟ کیونکہ وہ بدصورت نظر آتا ہے. ایک آنکھ والے انسان کو کوئی داماد بھی نہیں بناتا. کسی کا بیٹا ہو تو وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے مار دے گا کیونکہ ایک والا عیب دار ہے. ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک آنکھ کے عیب کو ختم کیا. ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے، سیریل کے ذریعے سے، کارٹونز کے ذریعے سے. آپ دیکھیں گے کہ کارٹونز میں ایک آنکھ کو شو کیا جاتا ہے اور اسے اس کے عیب کو ختم کرنے کے لیے بار بار بتایا جاتا ہے. اگر ایک چیز کو بار بار آپ کہیں گے نا تو اس کی برائی دھیرے دھیرے ختم ہوتی ہے. مثال کے طور پر شراب ہے. اگر آپ کے سامنے بار شراب لائی جائے، شراب کی برائی آپ کے دل میں بٹھائی جائے تو شراب بار آئے گی تو 1 مرتبہ منع کرے گا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 10 مرتبہ، 70 مرتبہ، 70,000 مرتبہ. لیکن ایک وقت آئے گا کہ اگر آپ کو شراب کا ایڈکٹ بنانا ہے تو پھر شراب کی برائی کو ختم کرنا ہوگا. بھائی یہ شراب نہیں ہے، یہ وسکی ہے، یہ رم ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ اسٹریس دور کرنے کی دوا ہے، ٹینشن کو دور کرنے کی دوا ہے. جب ٹینشن زیادہ ہو جاتا ہے تو شراب پی لو. سگریٹ پینے والے اپنے آپ کو
کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹینشن زیادہ ہو گیا اسی لیے میں نے سگریٹ پی لیا, اسی لیے میں نے بیڑی پی لیا, اسی لیے میں نے فلاں چیز کھا لیا, چاہے وہ چرس ہو, گانجا ہو, افیم ہو. اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹینشن دور کرنے کی یہ دوا ہے, ٹینشن اس سے دور ہوتا ہے, حالانکہ وہ بری چیز ہے. بالکل ایسے ہی یہودیوں نے کیا کیا, ایک آنکھ کا عیب ختم کیا. آج کارٹونز میں آپ دیکھیں گے, آپ نے دیکھا تو ہوگا, ایک آنکھ والے کارٹون زیادہ شو ہو رہے ہیں. کارٹون کو بتایا, فلموں میں بتایا جاتا ہے. اس پر دو تنظیمیں کام کری ہے, ایلومیناتی اور فری میسن. میں اس پر آئندہ بیان میں آنے والا تھا, لیکن جب بات آ گئی تو میں تھوڑا سا آپ کو اس پر بول دوں. ایلومیناتی جو یہ تنظیم ہے, یہ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ تنظیم 1932 میں قائم کی گئی ہے, کہ آج اس تنظیم کو غالباً 80 سال مکمل, 80 سے زیادہ سال مکمل ہو رہے ہیں. وہ تنظیم کا ایک مدعا ہے کہ کسی بھی مذہب کو ختم کرو, اور صرف ایک مذہب ہونا چاہیے, شیطان کی پوجا. ایلومیناتی اپنے آپ میں جوائن ہونے کی پرمیشن اسے دیتے ہیں جو شیطان کی پوجا کرتا ہے, لوسیفر کی پوجا کرتا ہے, بیفومیٹ کی پوجا کرتا ہے. بیفومیٹ کسے کہتے ہیں؟ ایک بکرا ہے, بکرا سا چہرہ ہے اور اس کی سینگیں ہیں اور اس کے ہاتھ پیر ہیں, وہ اس کی پوجا کرتے ہیں, وہ اسے شیطان مانتے ہیں. تو بیفومیٹ کے نشانوں کو بھی وہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو ایلومیناتی اگر معلوم کرنا ہو تو جو اس طریقے کا نشان کرے گا, 666 کا نشان, وہ شیطانی نمبر, سائنس آف شیطان اسے کہتے ہیں, شیطانی نمبر ایلومیناتی کا. تو یہ جو ایک آنکھ کے عیب کو ختم کرنے کی ذمہ داری ہے, یہ ایلومیناتی پر ہے. اور دوسری تنظیم فری میسن کی ہے. یہ جو فری میسن تنظیم ہے یہ یہودیوں کی ہی تنظیم ہے. ایلومیناتی پر یہودیوں کے 12 خاندان کام کر رہے ہیں. وہ انشاءاللہ آئندہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اس بارے میں, ایلومیناتی اور فری میسن کے بارے میں. اتنا آپ سمجھ لیجئے اس کے عیب کو ختم کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. تو دجال کی ایک آنکھ کو خوبی بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, چاہے وہ ٹی شرٹ پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہو, شیمپو پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہو. ابھی ریسنٹ میں ساحل خان نے ایک بڑا ریسٹورنٹ اوپن کیا, جو ایلومیناتی اس کا نام رکھا, اور اس کا جو ووڈکا ہے ایلومیناتی ووڈکا اس نے نام رکھا. یہ کسی بھی سیلیبریٹی کو لیتے ہیں, اس کی روح کو خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تم اپنی مرضی سے ایلومیناتی کے باہر نہیں جا سکتے. بہت سارے بالی ووڈ ہو, ہالی ووڈ ہو, سنگر ہو, یا جو بھی فیمس سیلیبریٹی آپ کو ملے گے, وہ اس کو لیتے ہیں اور وہ اس کو اپنا ہتھیار بناتے ہیں, ریپریزنٹیٹیو آف ایلومیناتی. ایلومیناتی کو پریزنٹ کرنے والے جو سیلیبریٹیز ہیں, اگر آپ سرچ کریں گے تو تعجب ہوگا آپ کو, اس میں بڑے بڑے حکمران بھی آپ کو ملیں گے, چاہے وہ بش ہو, رجب طیب اردوگان ہو, یا پھر بڑے سے بڑے سیلیبریٹیز ہو. وہ ایلومیناتی کے ممبرز کہیں نہ کہیں آپ کو بنتے ہوئے نظر آئے گے, کیونکہ یہ بڑا مضبوط کام ہو رہا ہے. تو یہ دجال کی ایک آنکھ کے عیب کو ختم کرنے کی تیاری ہے. اب آتے ہیں کہ دجال کی لڑائی کس سے ہوگی. دجال جب آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترے گے, 2 فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر, آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا, اور دمشق کے مشرقی مینارے پر آپ اترے گے. دمشق ہے جس کی مشرقی سمت ہے, مشرقی سائیڈ ہے, وہاں پر ایک مینارہ, ایسے ہماری مسجد والا مینارہ نہیں. مینارہ سے مراد یہ ہے, اس زمانے میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مجاہدین کے لیے ایک بڑی دیوار اور ایک بڑا مینارہ بنایا تھا. بڑی دیوار سے مراد وہاں پر فوجی چھپ جائے, ایک چھاونی ٹائپ اس نے بنایا تھا, اسے کہتے مینارہ. تو وہ مینارے کے نام سے مشہور ہو گیا. وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترے گئے, دمشق کے مشرقی مینارے پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پہلا دن ہوگا جب وہ آسمان سے زمین پر اترے گے, تو وہ کون سا دن ہوگا؟ پہلا دن ہوگا. اور دجال کا وہ کون سا دن ہوگا؟ آخری دن ہوگا. دجال کا وہ 40واں دن ہوگا. اس کا مطلب دجال پوری دنیا میں گھومے گا اور 40ویں دن 3 جگہ پر وہ جا نہیں سکتا, مکہ, مدینہ اور شہر غوطہ. مکہ مدینہ میں تو فرشتوں کا پہرا ہوگا,
وہاں پر وہ جا نہیں سکتا. شہر غوطہ میں جا سکتا ہے، یعنی ملک شام میں جو شہر غوطہ جہاں پر حضرت امام مہدی مسلمانوں کو لے کر چھپے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ جا سکتا ہے، مگر اسے فرصت نہیں ہوگی، اس کے ذہن میں آئے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خیال وہاں پر لائے گا نہیں، اور وہ خیال اس کا 40ویں دن آئے گا. 39 دن ادھر ادھر گھومے گا وہ پوری دنیا میں، مکہ مدینہ اور شہر غوطہ کو چھوڑ کر. 40ویں دن اسے ایک دم سے یاد آئے گا کہ میں شہر غوطہ جاؤں اور وہاں پر لشکر چھپا ہوا ہے، مسلمان چھپے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے مسلمانوں کو میں قتل کروں. اب سیریا میں اس کی انٹری ہوگی، اور ادھر سے انٹری کس کی ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی. فجر کا وہ وقت ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی. حضرت امام مہدی نماز کے لیے آگے بڑھے گے، دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تو آپ رک جائے گے اور آپ اشارہ کرے گے کہ آپ نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہے گے کہ اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، نماز تم پڑھاؤ گے، میں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں میں وہ کام پہلے کر لوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نماز پڑھانے کے لیے اترے یا دجال کو قتل کرنے کے لیے؟ دجال کو قتل کرنے کے لیے. اس سے ایک امپورٹنٹ بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ آپ کا جو کام ہے پہلے وہ کر لو، باقی جو لایانی ہے، رکامے کام ہے اور ادھر ادھر جھانکنا ہے. آپ اکیڈمی میں آئے ہیں، آپ کا کام ہے کہ پڑھنا، تو آپ پڑھو. اس کے علاوہ کھیلنا کودنا، ہنسی مذاق کرنا، چھیڑنا چھاڑنا، یہ سب ضمنی چیز ہے، یہ نہیں بھی کرو گے تو چلو گا، لیکن نہیں پڑھو گے تو نہیں چلے گا، پڑھنا تو پڑے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے، نماز حضرت امام مہدی وہاں پر پڑھائیں گے، پھر آپ لشکر کی کمان سنبھالیں گے اور دجال کو قتل کرنے کے لیے مسلمانوں کو لے کر شہر غوطہ سے نکلیں گے. اب یہ یہاں سے نکل رہے ہیں اور سامنے سے کون آ رہا ہے؟ دجال آ رہا ہے. اب دونوں کا آمنا سامنا ہونے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے جیسے ہم سانس لے رہے ہیں ابھی. آپ کی سانس میں وہ طاقت ہوگی، وہ ہوا میں وہ طاقت ہوگی کہ جب آپ سانس لیں گے تو وہ سانس جہاں جہاں تک جائے گی، جس کو لگے گی وہ ہوا، چاہے وہ دجال ہو یا دجال کی فوج ہو، یہودیوں کو لگے گی، یہودی مرنا شروع ہو جائے گی. دجال کو لگے گی، دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا. جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، بالکل اسی طریقے سے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا. دیکھو کتنی طاقت ہوگی. حالانکہ دجال کے پاس بھی تو طاقت ہے نا، دجال کے پاس کتنی طاقت ہے. فرمایا کہ اس کے ساتھ زمین اور آسمان کے خزانے چلے گئے. زمین ہے نا، زمین کے پورے خزانے، جہاں جہاں وہ جائے گا خزانے اس کے پیچھے پیچھے آئے گے، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے ہو، جواہرات ہو. جہاں پر اسے لوگ نظر آئیں گے وہ کہے گا تمہیں خزانے چاہیے زمین کے؟ وہ کہے گا ہاں نکال دو. اگر نکال دو تو خدا مانو گے؟ کہا کہ ہاں. وہ فوراً زمین کے خزانے، زمین کو حکم دے گا اپنے خزانے نکال. زمین اپنا خزانے نکالے گی، وہ لوگ اسے خدا مان لیں گے. اب وہ ایک ماں کے پاس جائے گا جس کا بیٹا مر چکا ہے اور کئی سال ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ شیاطین کی ایک جماعت بھی چلے گی. وہ شیاطین کی جماعت کا کام ہوگا کہ وہ مرنے والوں کی صورت اپنائے گے، ہم شکل بن جائے گے وہ. اب وہ ماں کے پاس جائے گا اور وہ شیطان کو حکم دے گا کہ تم اس کے بیٹے کی شکل اختیار کر لو. تو وہ جو شیطان ہے اس کے بیٹے کی شکل اختیار کر لے گا. اب وہ ماں جب بیٹے کو دیکھے گی تو بیٹا جب زندہ ہو کر آئے گا تو بیٹا کہے گا اماں جان یہ میرا خدا ہے، میں اسے خدا مانتا ہوں، تم اسے خدا مان لو. اب وہ ماں اسے خدا مان لے گی. روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اس قدر اس کا فتنہ ہوگا کہ وہ قحط کے زمانے میں جب نکلے گا مومن کا گلا سوکھ جائے گا. ایک طرف اس کی ماں ہوگی سیدھے ہاتھ، ماں بھوک اور پیاس سے تڑپ رہی ہوگی، دوسری طرف اس کی بیوی بچے ہوگے اور دروازہ بند ہوگا. لیکن وہ بھوک اور پیاس کے عالم میں دجال سے بچنے کے لیے وہ دروازہ کھول کر اس کے پیچھے جائے گا کہ میں کہیں سے پانی کا انتظام کر لوں، کھانے کا انتظام کر لوں. پانی اور کھانے کی تلاش میں وہ نکلے گا. روایتوں میں فَيَتَّبِعُ مِنَ الشُّبْهَاتِ، اس زمانے میں جو مضبوط ترین ایمان والا ہوگا وہ دجال سے مقابلے کے لیے اس کے سامنے جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اگر تمہارے زمانے میں نکل جائے تو تم دجال کے سامنے بالکل بھی مت جانا، فَلْيَنَا عَنْهُ، اس سے دور ہو جانا، اس کے سامنے مت جانا. تو یہ دجال کے سامنے جب مضبوط ایمان والا جائے گا تو اسے خدا مان کر آ جائے گا.
جائے گا تو اللہ کو اللہ مانے گا، جب واپس آئے گا تو دجال کو خدا فیتبع من الشبہات، دجال اس طریقے سے کارستانی، شعبدے بازی اور یعنی کہ جادو اس کے سامنے کرے گا تو وہ اس کا قائل ہو جائے گا، وہ اسے خدا مان کر واپس آ جائے گا۔ روایتوں میں ہے کہ عورتوں کا وآخر من یخرج الیہ النساء، فرمایا کہ آخر میں سب سے زیادہ کثیر تعداد میں عورتیں اس کی طرف نکلے گی۔ جو مرد ہوگے وہ اپنی عورتوں کو رسیوں سے باندھ دیں گے، بیڑیوں سے باندھ دیں گے، لوہے کی بیڑیوں سے باندھ دیں گے، پیروں میں ہاتھوں میں جکڑ لے گے، اسے باندھ دیں گے اپنے گھروں میں، تاکہ یہ عورتیں دجال سے نہ ملے، دجال کے پاس نہ جائے۔ مگر دجال کی جو آواز ہوگی اور دجال کے جو یعنی کرتب ہوگے، شعبدے بازی ہوگی اور دجال کے جو جادو دکھانے کا انداز ہوگا، وہ آوازیں جب ان کے کانوں میں پڑے گی، وہ بیڑیاں توڑ کر، رسیاں توڑ کر، دروازہ توڑ کر اپنے گھروں سے نکل کر دجال کے سامنے جائے گی، اسے خدا مان لے گی۔ کثرت سے عورتیں اس کے فتنے میں پڑے گی۔ اسی لیے لہذا جو گھرانے میں عورتیں سورہ کہف پڑھتی ہیں تو روایتوں میں یہاں پر ہے کہ وہ سورہ کہف ان کے سامنے آ جائے گا، اور ان کی جب وہ بیڑیاں توڑنے کی کوشش کرے گی تو وہ سورہ کہف انہیں مطمئن کر دے گا، ریلیکس کر دے گا، خاموش بٹھا دے گا۔ وہ اس وقت اپنا دماغ چلائے گی، یعنی اس پر اس کے کرتب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے ہیپنوٹائز آج کے زمانے میں کرتے ہیں، وہ تو سب مانتے ہیں نا کہ ہیپنوٹائزم ہوتا ہے، وہ سامنے والے گھڑی گھماتے ہیں، ہاتھ گھماتے ہیں اور سامنے والے کو اپنے وش میں کر دیتے ہیں، وشیکرن جسے کہتے ہیں۔ تو دجال کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ لیکن یہ جو سورہ کہف ہے، آپ بھی ہمیشہ ٹرائی کرنا، ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے کی کوشش کرنا، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو اور اپنے گھر کی مستورات کو سورہ کہف پڑھنے کے لیے کہنا، اور خود بھی پڑھنا اور نمازوں میں بھی پڑھنا۔ جس نماز میں سورہ کہف کی تلاوت ہوتی ہے وہ نماز ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے۔ اگر نماز میں کوئی کمی بھی ہوگی نا تو سورہ کہف کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نماز کو قبول کر دے گا۔ ہوتی ہے نا گڑبڑ نماز میں، ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے بھائی، کہاں دیکھ رہے ہو؟ نماز میں گڑبڑ ہوتی ہے؟ کیا گڑبڑ ہوتی ہے؟ کچھ آگے پیچھے معاملہ ہو جاتا ہے نا، یہاں دیکھنا تھا وہاں دیکھ لیتے ہیں، یہ پڑھنا تھا وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ گڑبڑ جو ہوتی ہے سورہ کہف اس گڑبڑ کو ختم کر دے گا۔ تو لہذا سورہ کہف کی کثرت سے تلاوت ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اب آتے ہیں، میں نے بہت طویل بات، دجال بھی پاورفل ہوگا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس کی چلے گی نہیں چلے گی۔ اسی لیے جہاں دجال کی طاقت اور قوت کے بارے میں آپ سن رہے ہو، پڑھ رہے ہو، تو ڈرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت، اپنے بچوں کو ڈرانے کی ضرورت ہے نہیں ہے، لیکن سترک اور چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لدا ایئرپورٹ پر، جہاں لارڈ سٹی آج کہتے ہیں اسے، آپ سرچ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا، بینگورین ایئرپورٹ بھی اسے کہتے ہیں، اس کا نام آج بینگورین ایئرپورٹ ہے۔ وہ سب سے زیادہ تیز فضائیہ مانا جاتا ہے، یعنی ایسا ایئرپورٹ کہ جہاں کے پلین سب سے زیادہ تیز رفتار میں چلتے ہیں، وہ ہے بینگورین ایئرپورٹ۔ اسرائیل ایئرپورٹ پر وہ پلین کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ ٹیکنالوجی سے تیار کیے ہوئے پلین ہیں جس کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو دجال کو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکڑے گے، قتل کرے گے اور کنویں میں پھینک دے گے۔ تو یہ لوگ وہاں سے بھگانے کی تیاری میں وہ پلین کو کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ یہاں پر ہمارا مسیح آئے گا اور ہم یہاں سے اسے بھگا کر لے کر واپس چلے جائیں گے۔ اب ان کی تیاریاں کہاں تک ہوئی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیے، وہ جو جنگ ہوگی نا دجال کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ جنگ صرف دونوں کی نہیں ہوگی، مسلمانوں کی اور یہودیوں کی بھی ہوگی۔ یہودی چھپنے کی کوشش کریں گے کیونکہ مقابلہ کرنے کی ان میں طاقت اور وہ شمتا نہیں ہوگی جو ایمان والوں میں ہوگی، تو ایمان والے ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہیں قتل کریں گے۔ ہر درخت، ہر پتھر کہے گا کہ یہاں آؤ اسے قتل کر دو، مگر ایک جو درخت ہے جسے غرقد درخت کہا جاتا ہے، باکس تھارن جسے کہا جاتا ہے، وہ جو درخت ہے وہ دجالی درخت اسے کہا جاتا ہے۔ وہ درخت بالکل بھی نہیں بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، کیونکہ وہ یہودیوں کو چھپانے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اسے بنایا ہے۔
انہیں اللہ کے نبی کی باتوں پر کتنا یقین ہے کہ انہوں نے غرقد درخت کی کاشتکاری اور شجرکاری شروع کر دی ہے. 2008 سے 2012 تک صرف انڈیا میں 12 ارب ڈالر روپیے خرچ کیے ہیں یہودیوں نے کہ یہاں پر کاشتکاری اور شجرکاری کی جائے باکستان درخت کی، غرقد درخت کی. 12 ارب ڈالر. پاکستان میں بھی کثرت سے یہ درخت لگائے گئے ہیں، ان لوگوں نے، ان کی کمپنیوں نے ہی لگایا ہے. انڈیا میں بھی لگایا، اور اسرائیل جو ایئرپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لود سٹی، لدا ایئرپورٹ، بینگورین ایئرپورٹ اسے کہہ دیجئے، وہ ایئرپورٹ کے چاروں طرف انہوں نے وہ درخت کثرت سے لگائے ہیں. اتنے کہ ان کے ہر گھر میں، یہودیوں کے ہر گھر میں وہ درخت موجود ہیں، ان کے محلوں میں وہ درخت موجود ہیں، ان کے ایئرپورٹ پر، یہاں تک کہ ان کے جو پلاٹس ہیں ان پر، ان کی جو کاشتکاری ہے، ان کا جو کسان ہے، وہ کسان سب سے زیادہ کاشتکاری جو کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، وہ اسی درخت کی کرتا ہے کہ یہ ان کی مدد کرے گا آگے فیوچر میں. تو وہ جو باکستان درخت ہے وہ انہیں بچائے گا، اور وہ ان کی کاشتکاری کر رہے ہیں. اسی لیے لہذا مسلمان عیسائیوں کو، یہودیوں کو قتل کریں گے اس زمانے میں، اور دجال کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کرے گے. دجال جب قتل ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے. اب کون آنے والا ہے؟ یاجوج ماجوج. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ دجال کا مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر یاجوج ماجوج کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے. اب جب یاجوج اور ماجوج کو دیکھیں گے تو حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ ہم 1% ہے تو یاجوج ماجوج 99% ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے. یہ میں خالی پرسنٹیج میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جہاں سے گزرے گے پتے کھا لے گے، کانٹے کھا لے گے، پانی پی لے گے، چاہے وہ دریا نیل ہو، دریا فرات ہو، بحیر تبریہ ہو، عین زغر ہو، جتنے بھی چشمے ہیں وہ سارا پی لے گے. اور ذوالقرنین بادشاہ نے جو دیوار کے پیچھے انہیں قید کیا، وہ دیوار ایک دم سے ٹوٹ جائے گی، وہ وہاں سے نکل جائے گی، اور نکل کر وہ ایک قحط برپا کر دے گے، شور شرابہ کر دے گے، ظلم و ستم ہوگا، قتل و غارت گیری ہوگی وہاں پر. اور ایک ان کے گردن سے ایک کیڑا نکلے گا، وہ کیڑا انہیں اندر اندر کھائے گا، وہ خود اپنی موت مر جائے گے، اور ان کی لاشوں سے بدبو پھیلے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا، جیسے ابابیل کے لشکر تھے، بڑے بڑے پرندے اس زمانے میں آئیں گے، اور وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھائے گے، سمندر میں پھینکیں گے، اور وہ سمندر انہیں اپنے اندر جذب کر دے گا. تو لہٰذا یاجوج ماجوج کا فتنہ یہاں پر ختم ہوگا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی، اور لہٰذا قبیلے جذام سے آپ کا تعلق ہوگا، وہاں کی لڑکی سے آپ شادی کریں گے، اور 40 سال تک آپ کی حکومت، آپ کی سلطنت اور آپ کی خلافت، بادشاہت قائم رہے گی، حکومت کرے گا. پھر آپ کا انتقال ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ میں سیدھی جانب میں آپ کو جگہ دی جائے گی، وہاں پر آپ کا تدفین مکمل ہوگی. اس کے بعد المقعد نامی ایک مسلمان خلیفہ بنیں گے، وہ تھوڑی دنوں تک مسلمانوں کو سنبھالیں گے، پھر جب ان کا انتقال ہوگا تو پھر مسلمان گناہوں میں پڑ جائے گے. پھر اس کے بعد پھر دابۃ الارض نکلے گا، اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمهم. وہ جو جانور ہیں وہ مسلمانوں کے پیشانی پر نشان لگائے گا ایمان کا، اور کافروں کے پیشانی پر کفر کا نشان لگائے گا. وہ نشان لگانے کے بعد وہ اب فائنل نشان ہوگا، جس کے پیشانی پر کفر کا نشان وہ کافر رہے گا، جس کے پیشانی پر ایمان کا نشان وہ ایمان والا ہی رہے گا. پھر وہ دابۃ الارض غائب ہو جائے گا. اس کے بعد لہٰذا سورج مغرب سے نکلے گا، اور پھر قیامت آئے گی. تو یہ میں نے بہت کم وقت میں آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کر دی ہیں. اب آتے ہیں اصل بات پر. 4 چیزیں ہمارے پاس تھی. کتنی چیزیں تھیں؟ 4 چیزیں. ایک خلافت، دوسرا معیشت، تیسرا معاشرت، اور چوتھا ایمان. جو پہلی چیز ہمارے پاس تھی، ان چاروں چیزوں کو آپ ایک صندوق میں یا ایک بکیٹ میں ڈال دیجئے، اور اس کو آپ سوراخ نیچے سے کر دیجئے. تو سب سے پہلے کیا جائے گی؟ خلافت. کیا جائے گی؟ خلافت. خلافت ہم سے کس طرح گئی؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی حیدر فاتح خیبر، پھر حضرت امیر معاویہ، پھر اس کے بعد
بنو عباس کی خلافت عثمانیہ ہے. یہ خلافت کا زمانہ یعنی بادشاہت کا زمانہ مسلمانوں کا ختم ہوا، پھر ہم غلام بن گئے اور غلام آج تک بنے ہوئے ہیں. تو خلافت ہم سے پہلے چھینی، وہ خلافت گئی. دوسری چیز ہم سے کیا چھینی؟ معیشت. یعنی پیسہ مسلمانوں کے پاس تھا، سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے جواہرات ہو، اکانومی ہماری بڑی مضبوط تھی. لیکن اس زمانے میں اگر ہم لیں گے تو مسلمان سب سے زیادہ غریب ہیں، جاب لیس ہے، نوکری نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، سونا چاندی زیادہ مسلمانوں کے پاس رہا نہیں ہے. جہاں پر ہے تو وہ اڑا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. تو معیشت بھی رخصت ہو گئی. تیسرا ہے معاشرت. معاشرت کہتے ہیں ہماری تہذیب، کلچر، ثقافت جو تھا وہ رخصت ہو گیا. کیا تھی ہماری تہذیب؟ ہماری تہذیب یہ تھی بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، علماء دین کی قدر کرنا، سلام کلام کا رواج تھا. آج سلام کلام ختم ہو گیا. آج گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ کا دورہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جب اسلام میں داخل ہوئے تو پرانا ان کا سلام تھا انعم صباحن، وہ کہتے تھے، جس کے میننگ تھے کہ گڈ مارننگ. جیسے انعم صباحن کو انگلش میں اگر ٹرانسلیٹ کرے گے تو گڈ مارننگ بنے گا، اور عربی میں اسے انعم صباحن کہے گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر غصہ ہو جاتے اور کہتے کہ تمہارے پاس سلام ہے، سلام ہونے کے باوجود تم انعم صباحن کیوں بول رہے ہو؟ بڑے غصہ ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہماری معاشرت تھی کہ رشتے ناتے آپس میں، بھائی سے مل کر رہتا، بہن سے مل کر رہتی، میاں بیوی میں ایک محبت تھی اور ایک معاشرت تھی. وہ سب رخصت ہو گیا. اس کی جگہ ٹی وی نے لے لیا. آج ماں سے بات کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے. انٹرنیٹ پر ہم لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ واٹس اپ ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، اسنیپ چیٹ ہو، ہم اس پر لگے ہوئے ہیں. ہماری ماں سے ہماری بات بہت کم ہوتی ہے، ہماری بہنوں سے بات بہت کم ہوتی ہے. بہنوں کا حال چال جاننے کی ہمیں کوئی پڑی ہوئی نہیں ہے. بھائی بہن کتنا بھی ظلم سہ رہی ہوگی، ہمیں کیا لینا دینا؟ باپ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، ہمیں کیا لینا دینا؟ انسانیت ختم ہو چکی ہے، ہیومینٹی ختم ہو چکی ہے. یہ مسلمان نہیں ہوتا. من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر نرمی سے، ہر خیر سے محروم ہو گیا. آج ہمارے اندر سے نرمی ختم ہو گئی، غصہ ناک پر ہمارے ہوتا ہے. آج اگر کوئی ہمیں کچھ کہہ دے نا ایک دم غصہ آ جاتا ہے. کوئی گالی دے دے، گالی کے بدلے گالی حاضر ہے، اور فائٹ کے بدلے فائٹ حاضر ہے. اس نے ایک لات مارا تو ہم دو مارنے کے لیے تیار، اس نے ایک مارا تو ہم دو مارنے کے لیے تیار. لیکن کیا چیز ہے کہ ہمیں غصہ نہیں آتا قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، اسلام کے بارے میں؟ آپ سوچئے کہ اگر کوئی ہمارے والدین کو کچھ کہہ دے تو ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن وہیں پر کوئی اگر اللہ کو سجدہ نہ کرے تو ہمیں غصہ نہیں آتا. ہمارے دوست اور ہم خود بھی اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، نمازیں چھوڑتے ہیں کثرت سے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پوری دنیا میں لوگ چھوڑ رہے ہیں. نماز چھوڑنے والے زیادہ ہے، پڑھنے والے کم ہیں. روزہ چھوڑنے والے زیادہ ہے، روزہ رکھنے والے کم ہیں. جھوٹ بولنے والے زیادہ ہے، سچ بولنے والے کم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دھیرے دھیرے اللہ کا ڈر ختم ہو رہا ہے. یہ ہے معاشرت. چوتھے نمبر پر آتے ہیں ایمان. ایک آخری چیز میرے اور آپ کے پاس بچی ہوئی ہے جس کی بنیاد پر اور جس کے بھروسے پر ہم جنت میں جا سکتے ہیں، وہ بھی ہم سے چھیننے کی پوری تیاری ہے. کارٹون کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، سیریل کے ذریعے سے آج ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بے حیا، بے شرم بنایا جا رہا ہے. فلموں کے ذریعے سے، گانوں کے ذریعے سے، کارٹونز کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو بے شرم، بے غیرت، بے حیا بنایا جا رہا ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ پہلے کے زمانے میں جو کارٹون آتے تھے اور اب جو کارٹون آتے تھے ان میں بڑا فرق ہے. آج جو کارٹون آ رہے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے کپڑے بتائے جائیں گے آپ کو، ان میں آپ کو اوپن اسپیچ بتائی جائے گی کہ مائی لائف مائی رولز، میری زندگی میرا قانون. یہ دھوکہ ہے. یہ زندگی آپ کی نہیں ہے تو اس پر قانون بھی آپ کا چلنے والا نہیں ہے. یہ زندگی اللہ کی ہے تو قانون بھی اللہ کا چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بولنے کا اختیار نبیوں کو نہیں دیا، ولیوں اور قطب اور ابدال کو نہیں دیا. تو میں کون سی کھیت کی مولی ہوں کہ میں اپنے گاڑی کے پیچھے لکھتا ہوں مائی لائف مائی رولز، گاڑی کے آگے لکھتا ہوں مائی لائف مائی رولز. بھائی نہ لائف آپ کی ہے نہ رولز آپ کے چلے گئے. اس زندگی پر میرا کیا لگا؟ جب ہم ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں تھے
تو کیا ہمیں ہوش تھا؟ نہیں تھا. ہماری ماں کو بھی ہوش نہیں تھا کہ ہم کیسے بن رہے ہیں. ہاتھ پیر ہمارے بن رہے ہیں, ناخن ہمارے بن رہے ہیں, بال ہمارے بن رہے ہیں, ہماری آنکھیں اللہ نے بنائی, ہمیں اتنا ناپاک قطرے سے خوبصورت ترین انسان بنایا, ہم اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم دوستوں کے بیچ رہ رہے ہیں. یہ سب کے سب, آپ بھی میں بھی, سب ناپاک قطرے تھے. کوئی ٹیکنالوجی, کوئی مشنری مجھے آپ بتا لیجئے کہ جو ایک قطرے کو اتنا خوبصورت انسان بنا دے. اتنا خوبصورت ہمیں بنایا کہ قرآن پڑھنے کا ادھیکار ہمیں دیا, قرآن کو چھونے کا ادھیکار ہمیں دیا, نماز پڑھنے کا ادھیکار ہمیں دیا. بھئی اللہ پاک ہے, یہ سب کو معلوم ہے, اور اللہ کو جو سجدہ کرتا ہے تو پاک لوگ ہی سجدہ کرے گا نا, ناپاک کیسے سجدہ کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سجدے کے لیے کہا تو میری عزت بڑھا دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ تو میرا بندہ ہے تو آٹومیٹک میری عزت بڑھ چکی ہے. بھائی شاہین اکیڈمی میں اگر میں جوائن ہوگا تو شاہین اکیڈمی کی عزت بڑھے گی یا میری عزت بڑھے گی؟ بھائی میری عزت بڑھے گی نا. شاہین اکیڈمی ایک برانڈ ہے, میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو. تو جو برانڈ سے جڑتا ہے نا تو تعریف جو ہوتی ہے وہ جزئیات کی ہوتی ہے. جیسے ہندوستان کا بڑا مدرسہ دارالعلوم دیوبند ہے, کوئی وہاں پر پڑھتا ہے نا تو اس کی اپنی خوش قسمتی ہے کہ ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھے ہیں. ایک بڑا کالج کوئی بھی آپ لے لو, آپ کی زبان میں آج دارالعلوم دیوبند آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ بڑی کوئی یونیورسٹی لے لو, آپ لندن کی یونیورسٹی کون سی ہے وہ, آکسفورڈ, اس کو لے لو, وہ تو سمجھ میں آئے گا نا. تو آکسفورڈ میں آپ پڑھو گے تو اس کی عزت بڑھے گی یا آپ کی بڑھے گی؟ ہاں, تو بالکل ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم سجدہ کریں گے تو یہ میرے لیے عزت کا مقام ہے کہ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں, میں اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں, میں اللہ کے لیے سچ بول رہا ہوں. تو یہ جو دجال ہے اور دجال کی علامتیں ہیں یہ یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہیں. دجال کی رفتار کتنی ہوگی حدیث میں بتایا گیا ہے. کالغیث استدبرت حری, فرمایا کہ ایک آندھی ہے, وہ آندھی بادلوں کو لے کر چلتی ہے, اس سے زیادہ رفتار دجال کی ہوگی. تبھی تو وہ 40 دن میں پوری دنیا گھوم لے گا, اتنی رفتار سے وہ لوگوں کے پاس جائے گا. اور آواز اس کی کیسی ہوگی؟ بتایا جاتا ہے کہ جب وہ مشرق میں ہوگا اور ایک آواز لگائے گا, پوری دنیا میں اس کی آواز جائے گی. اس کی آواز درخت, پیڑ پودے اچھی طریقے سے سنے گے اور سمجھے گے. انسان تو بہت آسانی سے سمجھ لے گا. جیسے میں بات کر رہا ہوں تو اس کا کنیکشن جہاں جہاں ہے وہاں وہاں آواز جائے گی. بالکل ایسے ہی دجال کا کنیکشن پوری دنیا میں ہوگا, پوری دنیا میں اس کی آواز جائے گی. وہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا, وہ تصرفات اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا. ایک ہاتھ میں اس کے جنت ہوگی, ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کوشش کرنا اس کے دوزخ میں چلے جاؤ. اب یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, ابھی آپ نے پڑھے ہوگے مارک زکربرگ نے میٹاورس ایک لانچ کیا ہے, یعنی آرٹیفیشل ایک پوری دنیا, بناوٹی دنیا, کہ جس دنیا میں آپ اپنا نام رکھ کر ایک اپنے کارٹونسٹ کو وہاں پر بھیج سکتے ہیں, ایک اپنے یعنی اپنے آپ کو اس دنیا میں آپ جوائن کرا سکتے ہیں اور وہاں پر زندگی گزار سکتے ہیں. تو آج کے زمانے میں وہ تصور مشکل نہیں ہے. مجھے آپ بتائیے کہ ایک کئی ایسی ٹیکنالوجی ہے, بنجر زمین ہے, آپ اس کو ہری بھری سرسبز و شاداب ٹیکنالوجی کے ذریعے بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے؟ بتا سکتے ہیں. کوئی پہچانے گا نہیں. بدصورت انسان کو خوبصورت بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ موٹے کو دبلا, دبلے کو موٹا بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے وہ جنت ہوگی دجال کی, حالانکہ وہ دوزخ ہوگی, اس میں کیڑے مکوڑے ہوگے اور اس میں انگارے ہوگے لپیٹے ہوئے. وہ لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ سرسبز و شاداب ایک باغ ہے. لوگ للچائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھیں گے اور جانے کی کوشش کریں گے. اسی لیے لہذا دھوکہ, انہا ستاتی علی الناس سنون خدا, حدیث میں فرمایا ان قریب دھوکے کے سال آئے گے, دھوکے کی صدیاں, دھوکے کے سال, دھوکے کے دن کثرت سے آئے گے.
دھوکہ ہی دھوکہ، دھوکہ ہی دھوکہ، دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا۔ آج ہم وہ زندگی جی رہے ہیں کہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ یہ پوری زندگی ایک دھوکہ ہے، یہ پوری ٹیکنالوجی ایک دھوکہ ہے۔ آج یو ایس کو، یو کے کو کتنا اچھا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ان کے نعروں کو اوپن اسپیچ، فری اسپیچ، فریڈم آف اسپیچ، اور وومنس مارچ، وومنس رائٹس، کہ عورتوں کے حقوق کے نام پر عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا اور عورتوں کی عصمت و عفت سے کھیلا۔ عورتوں کو مذہب اسلام نے چھپایا تھا، یہاں تک کہا تھا کہ اگر تم نماز پڑھ رہی ہو تو گھر میں جو سب سے اندر کا ایریا ہو، یعنی 2 روم ہیں، ایک سامنے ایک پیچھے، تو پیچھے تم نماز پڑھو۔ حالانکہ نماز پڑھنا کوئی ایسا غلط کام نہیں ہے، لیکن صحیح کام ہے چھپ کر کرو۔ لیکن نوکری کے نام پر انہی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو گھروں سے باہر نکالا۔ مجھے آپ بتائیے کہ کسی بھی لڑکی کی عصمت و عفت پر ڈاکے کب ڈلتے ہیں؟ جب وہ اپنے گھر کی چوکھٹ سے باہر نکلتی ہے، دوسروں کے لیے نمائش کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو باہر نہ نکالے تو اس کی عزت کوئی نہیں لوٹے گا، کوئی اپنا چہرہ ہی نہیں بتائے۔ مذہب اسلام نے عورت تک پہنچنا ناممکن کر دیا تھا مردوں کے لیے، کہ کسی بھی مرد کا عورت تک پہنچنا ناممکن ہے۔ سامنے دیواریں کھڑا کر دی تھی، ماں کی شکل میں، باپ کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں، کسی بھی لڑکی تک پہنچنا ناممکن تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں کسی بھی لڑکی تک پہنچنا آسان ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجیز کے ذریعے ہو، سافٹ ویئر کے ذریعے سے ہو، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے ہو، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہو، یا کسی بھی طریقے سے کسی بھی لڑکی تک پہنچنا آسان ہے۔ اسی لیے ارتداد کا ماحول چل رہا ہے۔ آج ہماری بہنیں، امت کی شہزادیاں غیروں کو پسند کر رہی ہیں، یہ اپنے گھر سے نکلنے کی وجہ سے اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ ورنہ مذہب اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ کوئی اسے چھوڑے نہ، قرآن کو سینے سے لگا لے، نبی کی تعلیم کو سینے سے لگا لے۔ حضرت فاطمہ جیسی زندگی کوئی گزار سکتا ہے کہ جس کا جنازہ بھی اندھیرے میں اٹھاؤ؟ انتقال آپ کا ہوا تھا ظہر کے وقت میں، مگر جنازہ اندھیرے میں اٹھا۔ کیوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ بھئی جنازے پر پڑ جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ دنیا سے جا چکے ہیں اور اب تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی گناہ کا جو کھاتا ہے وہ کھلا رہتا ہے؟ نہیں رہتا ہے، بند ہو جاتا ہے نا۔ کیا کھلا رہتا ہے؟ نہیں رہتا ہے۔ حضرت فاطمہ کو اگر ان کے جنازے پر کوئی بری نظر ڈالتا تو حضرت فاطمہ کو کوئی فرق پڑتا؟ نہیں پڑتا۔ مگر آپ نے پسند نہیں کیا، امت کی بیٹیوں کو پیغام دیا کہ تمہارے لیے رول ہونا چاہیے حضرت فاطمہ کی زندگی، نبی کی بیٹی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ کی زندگی رضی اللہ عنہ کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہونا چاہیے۔ یہ امت کی شہزادیاں ہیں کہ جو آگے بڑھتی ہیں اور امت کی بیٹیوں کے ایمان کی محافظ بنتی ہیں اور حفاظت کرتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسلام کی تعلیم کو عام کریں۔ جیسے اس زمانے میں چاہے ورلڈ کپ کے نام پر کیوں نہ ہو، لوگ کوئی بھی کسی بھی طریقے کی بات کریں، لیکن میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ قطر نے آج جو اسلام کو پریزنٹ کیا ہے وہ بہترین طریقے سے پیش کیا ہے۔ حدیثوں کو جو لکھوایا ہے اس نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کی حدیثیں اور اسلام کا تعارف وہ لوگ کرا رہے، علماء کو بلایا ہے اس نے، موٹیویشنل اسپیکرز کو اس نے بلایا ہے، اور ایک اسلامی ماحول کریٹ کر رہا ہے۔ جو عورتوں نے اپنے سروں پر کبھی دوپٹہ نہیں لیا تھا، وہ عورتیں جب اپنے سروں پر دوپٹہ لیتی ہیں اور جب آئینے میں دیکھتی ہے تو وہ روتی ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا خوبصورت کبھی نہیں پایا۔ بالوں کو رنگوانا اور بالوں کو چھوٹا کر دینا، اسٹائلش کر دینا، اور وہ عورتیں آج اسکارف کی تعریف کر رہی ہے، حجاب کی تعریف کر رہی ہے۔ جب قرآن وہ لوگ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیسفل ہمیں نظر آتا ہے، ریلیکس ہم محسوس کرتے ہیں، اطمینان، چین، سکون ہمیں محسوس ہوتا ہے جب ہم قرآن کو سنتے ہیں۔
پہلی مرتبہ انہوں نے قرآن کو سنا. ہمیشہ وہ گانوں کو سنتے آئے ہیں، شراب پیتے آئے ہیں، بے حیا بے شرم بے غیرت بنتے آئے ہیں. پہلی مرتبہ وہ با حیا بنے، پہلی مرتبہ انہوں نے حجاب لیا، پہلی مرتبہ قرآن کو سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ان کے. یہ کیفیت میری اور آپ کی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ قرآن کو ہم زیادہ سنتے ہیں یا وہ زیادہ سنتے ہیں؟ وہ زیادہ سنتے ہیں. ہم زیادہ سنتے ہیں، وہ کم سنتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. لیکن ہم روتے نہیں ہیں، کوئی فیلنگ ہمارے اندر نہیں ہے، رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، بس ایک سراسری طور پر نماز پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا. اس کی اہمیت میرے اور آپ کے دل میں ہونی چاہیے. تو کرے گی بھی سب انشاءاللہ. آئندہ جو بیان ہوگا اس میں الومناتی